الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میرے شیخ طریقت و شیخ شریعت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اپنی مشہور زمانہ کتاب مدنی منصورہ میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحریر فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. پیچھے سائیں بھائیوں، اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر ہو جائے، ہمارے بیڑے پار ہو جائے. ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے والے کی طرف رب کی رحمت 10 بار متوجہ ہو رہی ہے. آئیے محفل میں خیر و برکت کے لیے اس اجتماع میں مزید خیر و برکت کے لیے سب مل کر درود و سلام پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. پاکستان کے مشہور تعلیمی ادارے یونیورسٹی آف گجرات میں یہ اجتماع قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اس وقت جاری و ساری. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنی دیر ہم اس کے گھر میں بیٹھیں اس اجتماع میں شریک ہوں، ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے اور یہ نیکی قبول و منظور فرمائے. کسی نے اللہ کے نیک بندے سے پوچھا کہ میں نے یہ نیک کام کیا ہے، اس کا ثواب مجھے کتنا ملے گا؟ انہوں نے جواب دیا، اے بندے یہ دعا کر کے تیری نیکی قبول ہو جائے، کیونکہ دینے والے کے خزانے میں کمی نہیں ہے اور قبولیت کی کنجی وہ اخلاص ہے. یاد رکھیے، سارے انبیاء، سارے اولیاء اور جتنی بھی لیجنڈری ریلیجس پرسنالٹیز ہیں، وہ اولیاء، کتب، غوث، ابدال، ان کی زندگی کے حالات کو اگر ہم پڑھیں تو گسٹ اس کا ماخذ اور ان کی زندگیوں کی پریسی یہ ہے کہ یہ سارے اخلاص کی کوشش کرتے رہے. بلا شبہ ان میں اخلاص تھا اور کمال درجے کا تھا، لیکن ان کی جستجو، ان کی گفتگو، ان کی عبادات، اس میں اخلاص نظر آتا ہے میرے پیچھے سے. تو اخلاص کی بھی ہم بھیک مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ آج کے اجتماع کے سب کے ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اچھی نیتیں بھی کر لیں، مسجد میں بیٹھیں، اجتماع پورا سنوں گا، کچھ دیر کا تو اجتماع ہے، کون سی ساری رات نہیں ہے آپ سے، عشاء میں اجتماع ختم ہو جائے گا. تو جتنی دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ خوش و خضوع کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ. پیچھے سائن بھائیوں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ، دوز ہو don't believe in one God or they don't believe in God. وہ کہتے ہیں خدا نہیں، اسے کہتے ہیں ایتھیزم. اور یہ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، پوری ثقافتیں ہیں، پورے ملک ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، خدا کو نہیں مانتے. This is known as atheism and they are atheists. رشیا جو ہے اتنا بڑا ملک ہے، پہلے یہ فیڈریشن کی پوری سوویت یونین کے نام سے، پھر اس کی ڈسممبرمنٹ ہو گئی، ازبکستان، تاجکستان، مختلف کنٹریز بن گئی اس کی. یہ ایریا اس میں ایتھیزم بہت زیادہ ہے.
اس معاشرے میں نوجوان پیدا ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا. غور کریں وہ جو بچہ پیدا ہوا وہ جس ماحول میں پل رہا ہے، جس ماحول میں بڑھ رہا ہے، اس ماحول میں اس نے ایتھیزم ہی سیکھا. اس کے ماں باپ نے اس کو یہ سکھایا کہ کوئی خدا نہیں. وہ بڑا ہو گیا، جس اسکول میں گیا، جس کالج میں گیا، جس یونیورسٹی میں گیا، جہاں جہاں وہ تعلیمی مدارس طے کرتا گیا، ہر جگہ سے اس نے یہی سیکھا، یہی تربیت پائی کہ خدا نہیں ہے. اور پھر اس کا ماحول، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے فیملی ممبر، جو بھی فیکٹرز ایک پرسنالٹی کو بلڈ کرتے ہیں، گروم اپ کرتے ہیں، ان تمام عناصر سے اس نے ایک ہی بات سیکھی ہے، خدا نہیں. پائلٹ بن گیا. He became a pilot in Russian Air Force. ایک دن رات کا طیارہ اڑاتے ہوئے جا رہا تھا، اس کا طیارہ کریش ہوا، گرا، مر گیا. اور یاد رکھو طیارے میں، ایئر کرافٹ کے اندر 2 بلیک باکس ہوتے ہیں. کاکپٹ میں ایک ہوتا ہے جس کو وائس ریکارڈر بولتے ہیں، اور ایک پیچھے لگا ہوتا ہے. That voice recorder is meant that when the plane is going to crash, and remember in air crash there is no possibility of any survival. ایئر کریش 2 طریقے سے ہوتا ہے. پائلٹس کو تعلیم دی جاتی ہے کہ جس کا جہاز کریش ہونے لگے جہاز کو پانی میں گرا دو، بچ جاتا ہے، بہت بچ جاتا ہے. جیسے کیسے آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاز کو کریش کرتے کرتے جب پانی میں وہ گرا دیتا ہے تو کیجولٹیز کم ہوتی ہیں. لیکن اگر جہاز لینڈ پہ کریش ہوا تو دیر از نو پاسبلٹی آف اینی سروائول. بہت کم واقعات ہوں گے تاریخ میں. تو مرتے ہوئے وہ بلیک باکس کے اندر اپنی وائس ریکارڈ کروا دیتے ہیں کہ دیٹ واز دا کاز آف دیٹ مس ہیپ. So the civil aviation authorities will take care in the future that certain accident should not happen in the future. اب وہ طیارہ گرا، وہ ایک دہریہ خدا کو نام ماننے والا اس میں بیٹھا تھا، وہ تباہ ہوا اور مر گیا. اس کے طیارے کے ملبے کو دیکھا گیا، اس سے بلیک باکس ریٹریو کیا گیا، اور بلیک باکس کو ریٹریو کرنے کے بعد اس کو ریوائنڈ کیا اور سنا تو وہ مرنے والا دہریہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا؟ پیٹر سیو اس. پیٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت بڑی قوت، بہت بڑی طاقت کو، اومنیسینٹ، اومنی پوٹنٹ، سب سے بڑے کو پیٹر کہا جاتا ہے. یعنی وہ دہریہ ساری زندگی جو یہ سیکھتا رہا خدا نہیں ہے، نہیں ہے، مرتے وقت وہ بھی ایک بڑی طاقت کو یعنی خدا کو پکارتے ہوئے مرا ہے. اور اس ایونٹ نے ریلیجن سٹڈیز کو بڑا چینج کر دیا. انہوں نے یہ بات اخذ کی کہ واقعی جس طرح ایک مچھلی کو آپ پانی سے دور نہیں کر سکتے، مچھلی پانی میں جائے گی تیرے گی، اس کی انسٹنکٹ ہے. ایک شیر کو گوشت کھانے سے باہر نہیں رکھ سکتے، یہ اس کی انسٹنکٹ ہے. اسی طرح ایک انسان، ایک مخلوق کے اندر ایک اندیکھے خدا کی طرف کشش اور اس کو ماننے کا یہ ذوق، یہ جذبہ یہ موجود ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا خدا کو ایک ثابت کرے، کہتے تو نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی کیا ہے. کیا ہوا؟ ابھی سمندر میں جا رہا تھا، بحری جہاز تھا، طوفان آیا، تب ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ اور پھر ایک پھٹا ملا مجھے، پھٹے کے اوپر بیٹھ گیا. پھر کیا ہوا؟ اور پھٹا بھی ہاتھ سے چھوڑ گیا. تو بس جب جہاز تباہ ہوا تیری امید کس کے ساتھ تھی؟ جہاز جو تباہ ہوا تو مطلب جہاز تباہ ہو رہا تھا، ابھی جہاز کا تو امید تھی کہ تو بچ جائے گا، تباہ ہو گیا. پھر تیری امید کس کے ساتھ تھی؟ اور اس پھٹے کے ساتھ جسے چمٹا ہوا. کہتے وہ پھٹا تیرے ہاتھ سے چھوٹا تب تیرے دل میں کیا خیال پہلا آیا؟ اب میرا دل ایک اندیکھی قوت کی طرف کھنچتا تھا، اس کو مدد کے لیے پکارتا تھا کہ بس وہی طاقت وہ خدا ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا، دہلی کے ساتھ ان کا مناظرہ تھا. آپ لیٹ پہنچے، دہلی نے کہنا شروع کر کے وہ دیکھو لیٹ آئے. آپ نے کہا نہیں، میں واٹر باڈی جو تھی اس کے پاس کھڑا تھا، کوئی کشتی نہیں تھی، تو اچانک ایک درخت تھا وہ پھٹا، اس کے پھٹے بنے، کشتی بنی، میں بیٹھا اور وہ کشتی خود بخود